گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حویلی اور اطراف کو خوبصورت برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف شادمانی رونق اور مسرت تھی۔ ہال نما کمرے میں فل والیوم پر گانا چل رہا تھا جس پر ہادیہ رقص میں مصروف تھی۔ ساری لڑکیاں بہت میویت سے اس کا رقص دیکھ رہی تھیں۔ سیاہ رنگ کی باریک نگینوں والی چھوٹی فراق کے نیچے اس نے سیاہ ٹائٹ پہنا ہوا تھا۔ چوٹی پر پونی میں بندھے بال، بھووں تک بیبی کٹنگ اور سر پر ایک طرف برابر پھولدار پنیں لگی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہائی کزنز! یکدم کمرے کا دروازہ کھول کر نعمان صدیقی نے اندر آتے ہوئے ہاتھ ہلا کر کہا اور میوزک بند کر دیا۔ میوزک بند ہوتے ہی ہادیہ بھی اپنی جگہ پر ٹھہر سی گئی۔ اس میں تمہاری بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ ردا، جو ہادیہ کے بھائی فرحات کی ہونے والی بیوی تھی، چڑھ کر بولی۔ نعمان نے مؤدبانہ انداز میں کہا، آپ نے بجا فرمایا، ہم سے غلطی ہو گئی ملکہ، جان کی امان چاہتا ہوں۔ او ہیلو، رسپیکٹ سے ذرا، جانتے نہیں ہو کہ تم میرے بھابھی سے بات کر رہے ہو؟ ہادیہ نے تن کر کہا۔ اسے میوزک بند کرنے کا بھی غصہ تھا۔ یہ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ نعمان کسی طور بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہاں آنے کی گستاخی کی ہے تو جانے کی بھی کر لیجیے۔ ہادیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا کہا۔ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ اب کی بار دولہا ابتسام صدیقی کے کمرے میں داخل ہوا، جو نعمان کی چہیتی بہن ارج کا ہونے والا شوہر تھا۔ سب لوگ ابھی اور اسی وقت دادا جان کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جلتی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہادیہ نے جلتی سے پوچھا۔ پھر مسکراتے ہوئے نعمان سے بولی، چلو نعمان، تمہاری تو پٹائی ہوگی دادا جان سے، تم بھی اس ہلکڑ بازی میں برابر کے شریک ہو۔ نعمان نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا، تم لوگوں کی چپکلش تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ دادا جان کے پاس جاؤ، پھر پتہ چل جائے گا۔ ردا نے سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اب سب لوگوں کو بلایا ہے دادا جان نے؟ ابتسام نے دوبارہ کہا تو سب کمرے سے نکل گئے۔ دراصل صدیقی خاندان میں 4 شادیوں کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ محمد صدیقی کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا جواد صدیقی، اپنے منجلے بیٹے ابتسام کی شادی اپنے بھائی یاسر صدیقی کی بیٹی ارج سے اور اپنی بیٹی ردا کی شادی سب سے چھوٹے بھائی رضوان صدیقی کے بیٹے فرحات سے کر رہا تھا۔ اس گھرانے کے اتفاق کی لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ ان سب بہن بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ ان کی مثال یک جان دو قالب کی تھی۔ گھر کا سارا نظام محمد صدیقی کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اپنی بہوؤں کو بیٹیوں سے بڑھ کر محبت دی۔ بڑی بہو نگینہ کو سارے گھر کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس سے چھوٹی بہو نغمہ نے سارے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا۔ سب سے چھوٹی بہو نیلم، جو سب کی چہیتی تھی، مشترکہ کام کرتی، یعنی دوسری بہوؤں کے ساتھ وہ ہر کام میں ہاتھ بٹاتی۔ رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی۔ ایک تو شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور دوسری طرف آج معتصم 20 سال بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ اس کی آمد کی خوشی میں پورے گھر کو سجایا گیا تھا۔ وہ ابتسام کا بڑا بھائی اور جواد صدیقی کا بڑا بیٹا تھا۔ اس نے تعلیم مکمل کرتے ہی بیرون ملک میں اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا اور اب وہ مستقل طور پر پاکستان واپس آ رہا تھا۔ محمد صدیقی اور ان کی اہلیہ ہاجرہ بیگم اپنے تینوں بیٹوں جواد، یاسر اور رضوان سمیت تینوں بہوؤں کے ساتھ معتصم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ سب کزنز کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری پلیٹیں تھیں، جبکہ ہاجرہ بیگم اور محمد صدیقی اپنے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار پکڑے معتصم کو پہنانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ حویلی کی رازداریوں کو بھی منفرد اور خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ گیٹ پر سیاہ رنگ کی چمکدار لیموزین آ کر رکی۔ خادم نے آگے بڑھ کر جلتی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تو دور دور تک روشنیاں بکھر گئیں۔ ہر طرف رنگینیاں اور انائیاں تھیں۔ سیاہ بیش قیمت 3 پیس سوٹ میں معتصم کی بھرپور مردانگی جھلک رہی تھی۔ سنہری مائل سیاہ بال پیشانی سے اٹھے ہوئے تھے۔ خوبصورت سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں محبت کے جذبات نمایاں تھے۔ وہ بے حد نفیس اور سنجیدہ انسان تھا۔ وہ بڑی شان سے گاڑی سے نکلا، ایک طائرانہ نگاہ استقبال کے لیے کھڑے لوگوں پر ڈالی اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب نے اس پر پتیاں نچھاور کرنا شروع کر دیں۔ محمد صدیقی نے آگے بڑھ کر پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا تو ہاجرہ بیگم نے بھی سرخ پھولوں کی مالا پہنا دی۔
پھولوں کی چند پتیاں اس کے کوٹ کی جیب 3-4 بالوں پر اور ایک کندھے پر آ کر اٹک گئی تھی۔ وہ باری باری سب سے مصافحہ کرتے ہوئے آگے چلتا گیا۔ کیسے ہو نعمان؟ تمہاری شادی کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ معتصم نے شرارت سے پوچھا۔ بھیا آپ تو بالکل بھی نہیں بدلے، نعمان نے گلے ملتے ہوئے کہا۔ اگر بدل جاتا تو کیا واپس آتا؟ معتصم نے محبت سے کہا اور سب سے مل کر آگے بڑھنے لگا تو پیچھے سے محمد صدیقی کی آواز آئی۔ بیٹا جی آپ شاید بھول رہے ہیں کہ کسی اور سے بھی ملنا ہے۔ ان کے متوجہ کرنے پر اس نے سنجیدگی سے مڑ کر دیکھا۔ سبھی خاموش کھڑے تھے۔ سب کو دیکھتے ہوئے معتصم کی نظر ہادیہ پر جا ٹھہری۔ اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ کھل گئی اور معتصم نے بلا توقف اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھا دیا۔ ہادیہ نے اپنے باپ رضوان کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ تب اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے نظریں جھکا کر معتصم کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ تم ہادیہ ہو، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی ہو گئی ہو، معتصم نے باروب آواز میں کہا اور سب ہنستے مسکراتے خوشی سے نہال گھر کے اندرونی حصے کی طرف چل دیے۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ ہوا میں خنکی کے باوجود ایک فرحت بخش احساس نمایاں تھا۔ معتصم گرے شرٹ اور سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے اور آستین کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر باوقار گمگینتا چھائی ہوئی تھی۔ وہ لان میں گھر والوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا ڈنر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھانا بہت لذیذ ہے۔ زیرے والے ابلے ہوئے سفید چاولوں پر مونگ کی دال ڈالتے ہوئے اس نے کھلے دل کھانے کی تعریف کی۔ بہت باگوں والی ہے میری نیلم بہو، ہر کام سلیقے سے کرنے کے ساتھ کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے۔ آج بھی اسی نے ہی کھانا بنایا ہے۔ محمد صدیق نے اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہو کی تعریف کی۔ جی مجھے یاد ہے جب پہلی بار نیلم نے چاچی نے کھیر بنائی تھی، معتصم نے پھر کہا تو ہادیہ اپنی ماں کی تعریف سن کر مسکرا دی۔ کیوں ہادیہ، ٹھیک کہا نا میں نے؟ معتصم نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھیا آپ نے اتنے سال ابراڈ گزارے ہیں، یہاں اور وہاں میں کوئی ڈفرینس؟ ردا نے پوچھا۔ بیٹا یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کا مقابلہ کوئی دوسرا ملک کر ہی نہیں سکتا، اس لیے تو میں مستقل پاکستان واپس آ گیا ہوں۔ اب فریاد اور ابتسام وہاں جا کر میرا بزنس سنبھالیں گے۔ معتصم نے کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جواب دیا اور اندر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چاندنی میں لپٹی رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ تالاب کی سبک رو جل ملاتی لہروں کے اس پار جگمگاتی حویلی کا منظر جھلک رہا تھا۔ حویلی کی رات داریوں کے اونچے اونچے ستونوں پر ایستادہ برقی کمکمیں، کشادہ ایوانوں اور حسین خوابگاہوں میں شعلیں روشن اور آویزاں تھیں۔ فانوس کی مومی مشعلیں بھی اپنی معصومیت لیے جگمگا رہی تھیں۔ معتصم اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ادھ کھلے دریچے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیاہ چمکدار ٹخنوں سے تھوڑی اوپر فراق کے نیچے چوڑی دار پاجامہ، پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیبیں، بازوؤں میں چمکتی دمکتی سفید نرم کلائیاں کانچ کی سرخ چوڑیوں سے سجی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک کندھے پر چھوٹا باریک اسکالر ڈالا ہوا تھا۔ اپنے اس انداز میں وہ سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ بالوں کو رول کر کے نیلم نے ہادیہ کو بہت اچھے انداز سے تیار کیا۔ آج مہندی کی تقریب تھی۔ ساری لڑکیاں ثقافتی رنگ و روپ سے سجی تھیں۔ معتصم بھی آسمانی رنگ کے شرٹ پر سیاہ کوٹ پہنے آج بھی سب سے منفرد اور باوقار نظر آ رہا تھا۔ ہادیہ بات سنو۔ ردا نے فریج سے آئس کریم نکالتے ہوئے اس کو آواز دی۔ جی آئی۔ وہ ردا کے پاس چلی آئی۔ یہ آئس کریم معتصم بھیا کو دے آؤ، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ردا نے آئس کریم کا بڑا کپ اس کی طرف بڑھایا تو وہ اچھا کہتی ہوئی سرعت سے آگے بڑھ گئی۔ کمرے میں مسحور کن خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ ہادیہ آئس کریم کا پیالہ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ معتصم جو الماری میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا، اس نے مڑ کر کمرے میں آتی ہادیہ کی طرف دیکھا اور چند لمحے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سیاہ مخملی لباس میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ ہادیہ اس کی نظروں کے ارتکاز سے کچھ گھبرا سی گئی۔
یہ آپ کے لیے۔ اس نے جھجکتے ہوئے آئس کریم کا کپ متسم کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو۔ متسم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کپ پکڑ لیا۔ مہمان حال میں موجود ہیں، دادا ابو نے کہا ہے کہ آپ بھی جلدی سے آ جائیں، ہادیہ نے اطلاع دی۔ اوکے، آتا ہوں، متسم نے گہری سانس لیتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا۔ چاروں طرف خوبصورت روشنیوں کے ریلے بکھرے تھے۔ ہال میں سجے ہوئے بڑے بڑے چبوترے پردوں جوڑوں کے لیے الگ الگ صوفے سیٹ کیے گئے تھے۔ فرحاد اور ردا کو ایک صوفے پر اور دوسرے پر ابتسام اور ارج کو بٹھا دیا گیا تھا۔ محمد صدیق اور ہاجرہ بیگم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ہادیہ بھی وہیں قریب ہی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ آج وہ سفید جرسی کی فراق جس پر آتشی گلابی رنگ کے پھول سجے تھے پہنے ہوئے تھی۔ ہمیشہ کی طرح بیبی کٹنگ اور باقی سارے بال پیچھے کی ایک طرف تھے۔ شفاف گردن میں باریک نیکلس، شرمیلی مسکراہٹ اور دلکش آنکھیں۔ وہ کسی لحاظ سے 19 سال کی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ اسے سب کے لاڈ پیار نے بڑا ہونے ہی کب دیا تھا۔ ہال میں ہلکی سی میوزک کی مدھر دھن چاروں طرف بکھری تھی۔ ہادیہ اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں دولہا دلہن براجمان تھے۔ ابھی وہ چبوترے پر چڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ گندمی رنگ کا مضبوط ہاتھ اس کے آگے آ گیا۔ ہادیہ نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے ساکت سی رہ گئی۔ وہ متسم تھا جو اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے چند سانسیں سوچنے کے بعد اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا اور وہ اس کا نازک ہاتھ تھامے اوپر آ گیا۔ اسٹیج پر آ کر اس نے ہادیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تب وہ جلدی سے فرحاد کی طرف بڑھ گئی اور متسم نعمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھیا، نعمان نے کہا۔ متسم نے ہوں پر اتفاق کیا۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ نعمان نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، متسم نے صاف مگر دھیمے لہجے سے بتایا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کوئی لڑکی آج تک آپ کو کیوں پسند نہیں آئی؟ نعمان کے لہجے میں متانت تھی۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی لڑکی پسند آئی تو میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نعمان بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہو چکے تھے۔ دونوں نئے نویلے جوڑوں کی دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی وہ ہنی مون منانے بیرون ملک چلے گئے۔ آج نیلم بھی اپنے میکے جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مما، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، ہادیہ نے اپنی ٹھوڑی پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ نہیں، تمہارا کل ٹیسٹ ہے، تم دادا کے پاس رہو، نیلم نے بالوں میں کنگھا پھیرتے ہوئے کہا۔ لیکن مما، اب شام کو تو واپس آ جائیں گی نا، مجھے بھی لے چلیں، ہادیہ نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے 2-3 دن لگ سکتے ہیں، نیلم نے سرسری سے جواب دیا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی متسم اندر داخل ہوا۔ نیلم نے جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ اس نے ہادیہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا اور گلابی رنگ کا کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں بتاتی ہوں۔ ہادیہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھیں ماما، نانا کے یہاں جا رہی ہیں، میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن ماما نے منع کر دیا، ہادیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے بتایا۔ تو کوئی بات نہیں، ہم آؤٹنگ پر چلتے ہیں، متسم نے اس کو بہلانے کے لیے کہا۔ سچ میں؟ کب جائیں گے؟ ہادیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ کچھ دیر بعد کہیں گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، متسم نے سوچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہادیہ کی بے تابی کو بانپ گیا تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے متسم، تم نے بہت اچھا کیا، نیلم نے اس کی تائید کی۔ کیوں؟ ہادیہ نے بلند آواز میں عین متسم کے کان کے قریب ہو کر کہا۔ تو وہ ڈر گیا اور چونک کر ہادیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آرام سے تو بولا کرو، متسم نے اس کو تنبیہ کی، پھر نیلم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نیلم چاچی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں ہادیہ کو لے جاؤں گا، اس نے گویا ہادیہ کو چڑھایا۔ سچ میں؟ ہادیہ شوق ہوئی۔ ہاں جاؤ، تیاری کرو، متسم نے کہا تو وہ خوش ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ سرسبز لان میں پھیلی ہوئی نرم دھوپ میں سب لوگ کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہادیہ، نگینا، تائی نے اس کو آواز دی، جو لان میں جھولے پر اپنی گڑیا لیے بیٹھی تھی۔ آئی تائی امی، ہادیہ نے وہیں سے آواز لگائی اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ لو بیٹا چائے، نگینا تائی نے چائے کا مگ اور فروٹ کیک اس کے آگے رکھ دیا۔ آپ نیلم کو فون کریں
کہ وہ جلدی آ جائے، میری بچی اکیلی اداس نہ ہو جائے۔ حاجرہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محمد صدیق سے کہا، ہاں رضوان، میں نے تو کل تم سے کہا تھا، پھر گئے کیوں نہیں اسے لینے؟ وہ رضوان کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ جی بابا جان، اگر شام کو وقت ملا تو چلا جاؤں گا، رضوان نے کہا۔ ہادیہ، اب ان ڈالز کی جان چھوڑ بھی دو، معتصم نے اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے اس کی بات پر یک دم سے اپنی گڑیا کو بازو میں سمیٹ لیا۔ لاؤ یہ گڑیا مجھے دے دو۔ معتصم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہادیہ نے گڑیا کو اور پیچھے کر لیا اور حاجرہ بیگم کی طرف دیکھا جو اس کی محبت بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بیٹا دے دو گڑیا، میں تمہیں نہیں لا دوں گا، رضوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاپا کل ہی تو نہیں لائے ہیں آپ، ہادیہ نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں کہا۔ ایک ہی تو گڑیا ہے میرے پاس کھیلنے کے لیے، ایک گڑیا، اور وہ جو شیشے کا کمرہ ہے اسپیشل ڈالز کے لیے، وہ کیا یہ گڑیوں سے کھیلنے کی عمر ہے تمہاری؟ معتصم نے پوچھا اور یکدم آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین لی۔ ہادیہ نے گڑیا واپس لینے کی کوشش کی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اونچے کر لیے۔ پاپا میری گڑیا، ہادیہ نے کرسی پر کھڑے ہو کر اپنی گڑیا واپس لینے کی کوشش کی تو معتصم بھی کھڑا ہوا، تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں سے ہوا ہو گیا۔ ہادیہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ پتہ نہیں کب تک بچی رہے گی، رضوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بچی ہی تو ہے، ہمارے گھر میں اسی کے دم سے ہی تو رونق ہے، محمد صدیق نے فوراً اس کو ڈانٹ دیا۔ معتصم تقریباً دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہادیہ اس کے پیچھے تھی۔ اس کو پیچھے آتا دیکھ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تھا کہ اس نے ہادیہ کو یکدم گرتے دیکھا۔ ہادیہ کے منہ سے کنا نکلی۔ اس کی آواز پر معتصم نے فوراً گڑیا صوفے پر پھینکی اور باہر نکل آیا۔ ہادیہ فرش پر اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے چیخیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس کی آواز سن کر سبھی اس کی طرف آ گئے۔ کیا ہوا میری جان؟ رضوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس کی پاؤں کی طرف دیکھا جو دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہو کے اب نیلا پڑ گیا تھا اور سوجتا جا رہا تھا۔ میری بچی، نگینہ طائی بھی فوراً اس کے پاس آ گئی تھی۔ رضوان، نیلم نے آ کر اگر دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، جلدی سے اس کے پیر پر کچھ لگاؤ۔ نغمہ نے ہادیہ کی حالت دیکھ کر فوراً کہا، یاسر گاڑی نکالو، ہم اسے ہسپتال لے جاتے ہیں۔ محمد صدیق نے جلدی سے کہا۔ جی بابا جان، یاسر نے کہا اور پوسٹ میں کھڑی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ معتصم ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ رضوان نغمہ کے ساتھ ہادیہ کو ہسپتال لے گیا جہاں اس کے پاؤں کا ایکس رے ہوا۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہادیہ کا ہاتھ باپ کی شفقت بھرے ہاتھ میں تھا۔ اس کے پیر کی انگلیاں فریکچر ہوئی تھیں۔ رضوان نے بیٹی کی پٹیوں میں جکڑے پیر کو دیکھا اور ڈاکٹر کے کمرے میں آ گیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، 15 دن بعد دوبارہ انہیں لائیے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ جی بہتر، رضوان نے دھیمی آواز میں کہا اور ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری بچی زخمی ہو جائے گی تو میں کبھی بھی اپنی بچی کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی۔ نیلم نم آنکھوں سے لاڈلی بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ بیٹا یہ لو ہلدی والا دودھ پی لو۔ رضوان نے دودھ کا گلاس ہادیہ کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کیا ہوا میری بچی کے پیر کو؟ اس کا انداز شکایتی تھا۔ ارے کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بچی ہے، کھیلتے کھیلتے پیر مڑ گیا، رضوان نے بتایا۔ اسی دوران حاجرہ بیگم مغرب کی نماز ادا کر کے کمرے میں آئی اور ہادیہ کو دم کیا۔ جواد طائی بھی طائی کے ساتھ آ گئے تھے۔ اب کیسی ہے ہماری بیٹی؟ انہوں نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے محبت سے پوچھا اور بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھ گئے۔ طائی جان اب تو میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے بتایا۔ اب جلدی سے اس بیڈ کی جان چھوڑ دو کیونکہ پورا صحن تمہارا انتظار کر رہا ہے، جواد طائی نے محبت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ چاند قہر کی چادر اوڑھے ستاروں کو بھی اپنے اندر لپیٹے ہوئے تھے۔ معتصم کھڑکی میں کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھیا؟ نعمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں، معتصم وہاں سے ہٹ کر صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی بات تو ہے؟ نعمان نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، معتصم نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔
کوئی بات ہے ضرور جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے کریدا، یار میں ہادیہ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میری وجہ سے اسے کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے۔ مبتسم نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھیا، تکلیف تو اسے واقعی بہت ہوئی ہے، نعمان نے معنی خیز انداز میں کہا تو مبتسم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن آپ اس کی عیادت کو تو جا سکتے ہیں نا، وہ آپ کو دیکھ کر یقیناً خوش ہوگی، نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ مجھ سے ناراض ہے، مبتسم نے کہا۔ نہیں، وہ ناراض نہیں ہوگی آپ سے، آپ بس ایک بار چلے جائیں اس سے ملنے، نعمان نے قائل کیا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، مبتسم نے کہا۔ ہادیہ اپنے کمرے میں اونچے تکیے سے ٹیک لگائے آرام کر رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ نیلم اور رضوان اس کے لیے شاپنگ کرنے گئے تھے۔ ہادیہ کے گھنگریالے بال 2-3 دن سے کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے، جو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ وہ نیم و آنکھوں سے بیڈ پر لیٹی بہت بیزار ہو رہی تھی، جبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، اس نے لیٹے لیٹے کہا اور دروازہ کھل گیا۔ مبتسم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا گلدستہ اور دوسرے ہاتھ میں گلابی رنگ کی نفیس پیکنگ میں کوئی گفٹ تھا۔ ہادیہ اسے دیکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا، مبتسم نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا۔ ہادیہ کے تراشیدہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ مبتسم نے اس کی طرف دیکھا۔ یعنی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، مبتسم نے حیرت بھری خوشی سے کہا۔ اوہو، ہادیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا تو مبتسم نے پھولوں کا گلدستہ اور بڑا سا گفٹ جس میں ایک خوبصورت سی گڑیا تھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ ہادیہ کی حیرت سے مسرور آنکھیں کبھی مبتسم کے مسکراتے چہرے کا تعاقب کرتی اور کبھی گڑیا کی طرف دیکھتی۔ کتنی پیاری ہے یہ گڑیا، ہادیہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اور ایک خاص گفٹ تمہارے لیے، مبتسم نے یہ کہتے ہوئے ایک سرخ رنگ کی ڈبیا کھول کر اس کے آگے کر دی۔ اس میں جڑواؤں رنگ والا قیمتی گولڈن رنگ کا نیکلس تھا۔ ارے واہ، بہت بڑا دل ہے آپ کا، ہادیہ نے نیکلس ہاتھ میں پکڑ کر مبتسم کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تمہاری برتھ ڈے کب ہے، مبتسم نے غیر معمولی سوال کیا۔ ابھی تو بہت دور ہے، ہادیہ نے نیکلس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ارے تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، مبتسم نے پھر سے سوال کیا۔ آپ پاپا سے پوچھ لیجیے گا، ہادیہ نے نیکلس واپس ڈبیا میں رکھتے ہوئے کہا۔ مبتسم نے اس کی پٹیوں میں جکڑے پیر کی طرف دیکھا، پھر وہاں سے نظر ہٹا کر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا۔ ہادیہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دیکھتے ہی ہادیہ نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لیں اور مبتسم کے لبوں پر یکدم مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہادیہ تیار ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر رضوان نے ریسٹ واچ کلائی میں باندھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل ریڈی ہے، نیلم نے ہادیہ کے بال بناتے ہوئے کہا۔ پاپا ہم کہاں جائیں گے، اس نے پوچھا۔ جہاں میرا بیٹا کہے گا، رضوان نے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا۔ پاپا ہمارے ساتھ مما بھی جائیں گی، ہادیہ نے رضوان کے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، مما گھر میں رہیں گی، ہمارے ساتھ مبتسم جائے گا، واپسی میں مجھے آفس جانا ہے، وہ تمہیں واپس لے آئے گا، رضوان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بتایا۔ جی ٹھیک ہے پاپا، ہادیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ گاڑی میں بیٹھے تو ہادیہ کو معلوم ہوا کہ اسپتال جانا ہے۔ خاموشی سے راستہ طے ہوا اور اب وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی نرس نے آ کر اس کا پلسٹر کھولا تھا۔ ایک بار پھر اس کے پاؤں کا ایکس رے کیا گیا، پھر ڈاکٹر نے اسے کچھ دور چلنے کا کہا اور درد نہ ہونے کا سن کر اسے اوکے کا ڈکلیئر کر دیا۔ اسپتال سے باہر نکلے تو سپیر ڈھل رہی تھی، بارش کے باعث دھوپ غائب ہو چکی تھی، بھیگی بھیگی سردی کا احساس اور شدت اختیار کرنے لگا تھا۔ رضوان کو ان کے دفتر پر اتار کر مبتسم نے گاڑی کا رخ شاپنگ مال کی طرف موڑ دیا۔ خوبصورت موسم کی وجہ سے بازار کی رونق بھی دو چند ہو گئی تھی۔ قہر پڑتی سردی میں ہادیہ کے نرم گلابی ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ چلو آؤ اچھی سی چائے پیتے ہیں، سردی کچھ کم ہو جائے گی، مبتسم نے اپنے برابر بیٹھی ہادیہ سے کہا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر ایک قریبی ریسٹورینٹ میں داخل ہو گئے۔ ہادیہ نے اپنے چہرے پر پڑی قہر کو صاف کیا۔
اور آہستگی سے چلتے ہوئے قریبی میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی ویٹر آ گیا۔ متسم نے چائے اور ابلی ہوئی انڈوں کا آرڈر دیا اور پرکشش نظروں سے ہادیہ کی طرف دیکھا جو ارد گرد کے ماحول میں گم تھی۔ ہادیہ! متسم کے دھیرے سے پکارنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ چائے! متسم نے چائے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی ابھی ویٹر سرو کر کے گیا تھا۔ بتاؤ اب بازار سے کیا خریدنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ خریداری؟ وہ بھی اس وقت؟ بارش کا کچھ پتہ نہیں کب تیز ہو جائے۔ ہادیہ نے حیرت سے کہا۔ میرے خیال میں اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ باہر پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہادیہ پریشان ہوتے ہوئے جلدی گھر جانے کا کہہ رہی تھی۔ متسم نے بھی موسم کے تیور دیکھ کر واپسی کرا لی تھی۔ مسکراتی ہوئی صبح نمودار ہو چکی تھی۔ نعمان اور متسم پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ کرمزی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ ڈریس پینٹ پہنے متسم آج روزانہ سے کہیں زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کی کھوئی کھوئی سی طبیعت کو نعمان نے محسوس کر لیا تھا۔ کیا بات ہے بھیا، آج آپ کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے نعمان نے پوچھا۔ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، متسم نے سنجیدگی سے بتایا۔ ارے واہ، کون ہے وہ خوش نصیب؟ نعمان کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہادیہ! متسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بتایا۔ ویری گڈ، میں بھی دادا جان سے بات کرتا ہوں، نعمان نے خوش دلی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نہیں نعمان، متسم نے روکا۔ کیوں بھائی؟ نعمان کا انداز معنی خیز ہو گیا۔ میں خود بات کر لوں گا، متسم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نرم دھوپ پھیلتی جا رہی تھی۔ آج متسم آفس نہیں گیا تھا بلکہ دادا کے ساتھ لان میں بچھی کرسیوں پر دھوپ میں بیٹھا تھا۔ ہادیہ اپنے کمرے میں کانوں میں ہیڈ فون لگائے میوزک سن رہی تھی۔ اسی وقت نعمان اس کمرے میں داخل ہوا اور ہادیہ کے کانوں سے ہیڈ فون اتار دیا۔ کیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، تم میرے ساتھ چھت پر چلو، نعمان نے ہیڈ فون ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ ہادیہ کو حیرت ہوئی۔ پتنگ اڑانے، نعمان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بھائی جب میرے ساتھ چلو گی تو تب ہی پتہ چلے گا نا، اور اگر نہیں جاؤ گی تو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہادیہ حیرت سے اٹھ کر اس کے ساتھ چھت پر آ گئی۔ وہ اس کو چھت پر چھوڑ کر خود سیڑھیاں اترتا ہوا واپس نیچے آ گیا۔ متسم لان میں دادا کے پاس بیٹھا تھا۔ ہادیہ نے دیکھا تو ان کی باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کرنے لگی۔ دادا جان، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، متسم کہہ رہا تھا۔ محمد صدیق نے خوشی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کندھوں سے تھاما۔ تمہارا فیصلہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ کوئی لڑکی بھی دیکھی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، متسم نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو انہوں نے کریدتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں اور کچھ کہنے کے لیے دل مضبوط کر لیا۔ دادا جان، وہ ہادیہ۔ ہادیہ کا نام سن کر محمد صدیق کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے پہلو بدلتے ہوئے، بیٹا ہادیہ بھی بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہاری یہ خواہش ہے تو تمہیں ہم سے زیادہ اسے محبت دینی ہوگی۔ دادا جان، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے زندگی کی ہر خوشی دوں گا، لیکن میری خوشی صرف ہادیہ ہے۔ متسم ان کے گھٹنوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے بھائی، سب لوگ کدھر ہیں؟ محمد صدیق نے یکدم بلند آواز میں کہا۔ تو سب لوگ لان میں جمع ہو گئے۔ ہادیہ چھت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے تھے۔ وہ خوشی سے نہال سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے ابا جان؟ نگینہ تائی نے حیرت سے پوچھا۔ شام کو ہمارے گھر میں ایک باوقار تقریب کا اہتمام کیا جائے، انہوں نے حکم دیا۔ لیکن ابا جان، سب خیریت ہے؟ رضوان نے پوچھا۔ ہاں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ متسم کی شادی اپنی چہیتی پوتی ہادیہ سے کریں گے، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں حتمی فیصلہ سنا دیا۔ چونچ راہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شام کو منگنی کی تقریب کے بعد شادی کی تاریخ رکھ لی گئی اور ساتھ ہی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ہر طرف گہما گہمی اور گرم جوشی کا سماں تھا۔ رات آتے ہی گھر میں میوزک کا ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ ہر طرف پرمسرت فضا قائم تھی۔ خوشی کی لمحات گزرتے دیر نہ لگی اور پلک چپکتے شادی کی تاریخ آ گئی۔ پوری حویلی اور طراف بہت نفاست اور جدت سے سجے ہوئے تھے۔ دلہن بنتے ہی ہادیہ کی آنکھوں میں خوشی کے دیپ جل اٹھے تھے۔ اسے متسم کی محبت کے احساس نے جیسے نچوڑ کر دیا تھا۔ وہ آج سے پہلے کسی سے اتنی مانوس نہیں ہوئی تھی۔ متسم کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ اس نے بھی تو ہادیہ کو ٹوٹ کے چاہا تھا،
اس کی آنکھوں میں وہ سپنے کی طرح بس گئی اور دل میں دھڑکنوں میں اتر گئی تھی۔ معتصم کمرے میں آیا تو ہادیہ ہم سفر کی صورت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں خوشی سے نہال تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ ہر طرف بہار تھی۔ زندگی کا خوشیوں بھرا خوشگوار سفر آہستہ آہستہ طے ہو رہا تھا۔ جلدی ہادیہ نے معتصم کی ہر ذمہ داری بہت خوش اسلوبی سے نبھانا شروع کر دی تھی۔ اس کے اندر کا بچپنا جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب وہ خصوصی طور پر اس کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر کے رکھتی۔ اس کی ڈریسنگ کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پسند کو دل و جان سے چاہتی تھی اور وہ جو چیز معتصم کو پسند نہ ہوتی اسے ترک کر دیتی۔ وہ ایک اچھی بیوی بن گئی تھی۔ آج سب گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ گھر میں ایک اور خوشی آنے والی تھی۔ ہاجرہ بیگم اور محمد صدیق کچھ دنوں بعد دادا بننے والے تھے۔ معتصم ہادیہ کی طبیعت کے سبب اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ نیلم کو ہر وقت اپنی بیٹی کی فکر لگی رہتی اور نگینہ تائی دادی بننے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ معتصم کی خوشی دیدنی تھی۔ ہادیہ اس کی زندگی میں بہار کا مسحور کن جھونکا بن کر آئی تھی جس نے آتے ہی اس کی زندگی کو پھولوں کی طرح سجا کر چاروں طرف خوشیاں بکھیر دی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سب لوگ ہادیہ کے کمرے میں جمع تھے۔ وہ نیم غشی کے عالم میں بے سدھ پڑی تھی۔ معتصم ٹکٹکی باندھے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے شاداب چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس نے معتصم کی طرف دیکھا۔ اس کے لب ہلے لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ تب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ شدید سردی میں ہادیہ کا جسم بخار کی حدت سے تپ رہا تھا۔ معتصم نے اٹھ کر سارے دریچے بند کیے اور آتش دان میں آگ تیز کر دی۔ ہادیہ نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ طبیعت لمحہ با لمحہ بگڑ رہی تھی۔ کمرے کے باہر سب بے چین کھڑے تھے۔ گھر میں نرسیں اور دائیاں موجود تھیں لیکن انہوں نے تھوڑا سا وقت معتصم کو دینا ضروری سمجھا تھا۔ ہادیہ نے ہمت کر کے رکتے تھمتے کہا، میں آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گی لیکن ایک آپ وعدہ کریں، آپ کے لبوں سے کبھی مسکراہٹ غائب نہیں ہوگی۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر معتصم بھاگ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے باہر آتے ہی ہاجرہ بیگم، نیلم اور دایا کمرے میں چلی گئیں۔ باہر کھڑے سب لوگ اس کی سلامتی کی دعا کر رہے تھے۔ گھر میں آج ہادیہ کی سالگرہ کے ساتھ ایک اور خوشی آ رہی تھی جسے سب دیکھنے کے آرزومند تھے۔ پھر دسمبر کی اس صبح میں پھیلا سکوت نومولود کی آواز نے توڑا اور ہادیہ کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ گڑیاؤں کے شوقین کو جب قدرت نے جیتی جاگتی گڑیا دی تو وہ خود زندگی سے منہ موڑ گئی۔ نرس بچی کو اٹھا کر معتصم کے پاس لے آئی۔ اس نے ایک نظر بچی کو دیکھا اور اضطراری کیفیت میں اس کو سینے سے لگا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بیڈ پر لیٹی ہادیہ کو دیکھا جو بہت پرسکون تھی۔ معتصم کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ باہر تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ آسمان بھی ہادیہ کی جانب پر میوے گریا تھا۔ ہواؤں کے تیز جھکڑ بہن کر رہے تھے۔ ہر سو رنج و الم کا عالم طاری تھا۔ وہ فرمانبردار بیٹی اور آج بیوی آخرکار زندگی کا سفر مکمل کر کے اپنی اصل منزل تک پہنچ گئی تھی اور اپنے ہم سفر کو اکیلا چھوڑ گئی۔ معتصم کی زندگی میں اگرچہ ہادیہ نہیں رہی تھی مگر اب اس کی بیٹی تو تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت میں سب کچھ بھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ اس وقت بے قرار ہو جاتا جب وہ اپنی بیٹی کے چہرے میں ہادیہ کو دیکھتا۔ محمد صدیق نے بچی کا نام ہادیہ ہی رکھا تھا۔ اس گھر میں آج نام رکھنے کی تقریب منعقد کروائی گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی معتصم نے سب سے پہلے گلابی رنگ کے کمبل میں لپٹی اپنے ساتھ سوئی ہوئی معصوم بچی ہادیہ کی طرف دیکھ کر بے ساختہ اس کے نرم گلابی رخسار چوم لیے۔ اب معتصم اور اس کی بیٹی گھر کی رونق ہیں۔ ہادیہ کا زخم تو تازہ تھا لیکن ان سب کو اس کی جیتی جاگتی گڑیا کے لیے خوش رہنا تھا۔